عزیز طلباء، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فورٹ ولیم کالج۔ اردو ادب کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کا ایک اہم مقام ہے۔ اس ادارے نے اردو ادب کو بہت سی تحقیقات سے نوازا۔ ہندوستان میں انگریزی حکومت کا دورہ تھا۔ وہ اس ملک میں تجارت کی غرض سے داخل ہوئے تھے اور پھر پورے ہندوستان پر حاوی ہو گئے۔ اس لیے انگریزوں کا یہاں کی زبان، رسم و رواج اور طور طریقوں سے واقف ہونا ضروری تھا۔ اس ضرورت کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی کے ناظم اعلیٰ نے اپنے انگریزی ملازمین کو ہندوستان کی زبان سکھانے کا انتظام کیا۔ جب 1798 میں لارڈ ویلزلی گورنر جنرل مقرر ہو کر ہندوستان آئے تو انہوں نے آتے ہی کمپنی کی ضرورت کو محسوس کیا اور مئی 1800 میں فورٹ ولیم کالج کی بنیاد ڈالی۔ اس سے پہلے اردو تعلیم کا عموماً کوئی باضابطہ انتظام نہیں تھا۔ ڈاکٹر گلکرسٹ اس کالج کے سربراہ مقرر ہوئے۔ انہوں نے اردو کے اچھے عالموں اور ادیبوں کی فورٹ ولیم کالج میں ترقی کی۔ اس وقت ہندوستان میں شاعری ہی کا رواج عام تھا، اس لیے ہندوستانی ادب میں شعری خزانہ تو بھرا پڑا تھا، مگر اردو ادب نثری دولت سے خالی تھا۔ تاریخ و جغرافیہ وغیرہ کی بھی کتابیں موجود نہیں تھیں۔ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ترجمہ و تالیف کا ایک محکمہ قائم کیا گیا اور ملک کے قابل افراد کو چن چن کر کلکتے بلایا گیا اور فارسی کی اہم کتابوں کے اردو میں ترجمے کرائے گئے۔ فورٹ ولیم کالج کے نثر نویسوں میں مرزا علی لطف، للو لال، میر امن، شیر علی افسوس، سید حیدر بخش حیدری، نہال چند لاہوری، مرزا کاظم علی جوان، مرزا مظہر علی خاں ولا، بینی نارائن، میر بہادر علی حسینی، حفیظ الدین احمد، مولوی اکرام علی اور مولوی امانت اللہ شامل ہیں۔ ان نثر نگاروں میں سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت میر امن کے ہی حصے میں آئی۔ میر امن دہلی میں پیدا ہوئے۔ احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت سورج مل جاٹ نے ان کی جاگیر پر قبضہ کر لیا، اسی لیے وہ دہلی چھوڑ کر پٹنہ چلے گئے۔ کچھ دن کلکتہ میں بھی قیام کیا اور دلاور جنگ کے بھائی کاظم خاں کی اتالیق مقرر ہوئے۔ بہادر علی حسینی نے ان کی ملاقات جان گلکرسٹ سے کرائی اور پھر انہوں نے 1802 میں قصہ چار درویش کا ترجمہ آسان اردو میں کیا۔ اس کتاب کا نام باغ و بہار رکھا گیا۔ اس کتاب نے میر امن کو اردو نثر میں خاص مقام عطا کیا۔ 1273 میں میر امن نے انوار سہیلی کا ترجمہ گنج خوبی کے نام سے کیا، لیکن انہیں شہرت کی بلندی تک پہنچانے والی کتاب باغ و بہار ہی ہے۔ کالج کے دوسرے مصنف شیر علی افسوس، پیدائش 1735، وفات 1809، دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا تخلص افسوس تھا۔ والد کا نام میر مظفر علی تھا۔ لکھنؤ کے قیام کے دوران انہیں شاعری سے شغف ہو گیا۔ اسی زمانے میں ان کی ملاقات کرنل اسکاٹ سے ہوئی اور انہوں نے افسوس کو 200 روپے ماہانہ پر کلکتہ بھیج دیا۔ وہاں جا کر وہ تالیف و ترجمے سے وابستہ ہو گئے۔ فارسی کی مشہور کتاب گلستان سعدی کا اردو ترجمہ کیا، جو باغ اردو کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے علاوہ کلیات سودا کی تصحیح کر کے اشاعت کرائی اور پھر 1809 میں ان کی وفات ہو گئی۔ فورٹ ولیم کالج کے نثر نویسوں میں ایک اہم نام حیدر بخش حیدری کا بھی ہے۔ حیدر بخش نام تھا اور حیدری تخلص۔ یہ دہلی کے رہنے والے تھے۔ حیدری نے فقہ، حدیث اور علم الکلام کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے قصہ مہر و ماہ کے نام سے ایک کہانی لکھی۔ گلکرسٹ نے اس کہانی کو بہت پسند کیا اور فورٹ ولیم کالج میں ان کا تقرر کر لیا۔ انہوں نے امیر خسرو کی کتاب کا ترجمہ مثنوی لیلی مجنوں کے نام سے کیا۔ یہ کتاب
طوطا کہانی ہے جو سنسکرت کی قدیم حیدری کی دوسری اہم مشہور کتاب آرائش محفل ہے۔ میر بہادر علی حسینی بھی فورٹ ولیم کالج کے صاحبان قلم میں مشہور ہیں۔ ان کی مشہور نثری کتاب نثر بے نظیر، اخلاق ہندی، تاریخ آسام وغیرہ ہیں۔ نثر بے نظیر اردو کی شرح آفاق مثنوی سر البیان کا نثر میں خلاصہ ہے۔ اخلاق ہندی ان کی سب سے زیادہ مشہور کتاب ہے۔ مرزا علی لطف نے تذکرہ گلشن ہند لکھ کر اردو ادب میں ہمیشہ کے لیے اپنا مقام بنا لیا۔ اس کتاب میں اس زمانے کے شعراء کے حالات اور کلام درج ہے۔ اس کے علاوہ مولوی امانت اللہ بھی فورٹ ولیم کالج میں ملازم رہے اور بہت سی کتابوں کے تراجم کیے۔ انہوں نے اخلاق جلالی کا ترجمہ جامع الاخلاق کے نام سے کیا، ساتھ ہی قرآن مجید کا ترجمہ بھی کیا۔ یہ عربی اور فارسی کے جید عالم تھے۔ مرزا کاظم علی جوان بھی فورٹ ولیم کالج کے مشہور منشیوں میں ہیں۔ ان کی پہلی کتاب شکنتلا ناٹک ہے جو ہندی سے اردو میں ترجمہ کی گئی۔ ان کی تصنیف بارہماسہ ہے۔ اس طرح فورٹ ولیم کالج ایک ایسا ادارہ ہے جس نے اردو ادب کو نثری ادب پاروں سے مالا مال کیا۔ اسی کالج کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اردو زبان و ادب کا ارتقاء ہوا بلکہ سادہ سلیس اور صاف ستھری زبان کا آغاز بھی اسی کالج کی بدولت ہوا۔ اسی لیے فورٹ ولیم کالج کی خدمات اردو ادب کی تاریخ میں فراموش نہیں کی جا سکتی۔ شکریہ۔